شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے وہ امت جس نے دنیا پر صدیوں تک حکمرانی کی آج کیوں کمزور، منتشر اور بے بس نظر آتی ہے؟ وہ امت جس کے پاس قرآن جیسی ہدایت تھی آج کیوں مسائل کے اندھیروں میں گھری ہوئی ہے؟ کیا یہ صرف دنیا کی سازش ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ کہانی ہے عروج سے زوال تک کے سفر کی اور ایک کڑوی سچائی کی۔ ایک وقت تھا جب امت مسلمہ عالم، عدل اور طاقت کی علامت تھی۔ اندلیس سے لے کر بغداد تک مسلمانوں کے شہر علم کے مرکز تھے۔ یہ وہی امت تھی جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ لیکن آج وہی امت مسائل، کمزوری اور تقسیم کا شکار کیوں ہے؟ یہ سوال صرف ایک جذباتی بحث نہیں بلکہ ایک تاریخی اور روحانی حقیقت ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مدینہ کی گلیاں، جہاں سے ایک چھوٹی سی ریاست نے جنم لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی امت تیار ہوئی جو ایمان، اخلاص اور عدل کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ صحابہ اکرام نے دنیا کو دکھایا کہ جب انسان اللہ کے احکامات پر چلتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق یہ وہ دور تھا جب مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن ایمان میں مضبوط تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلامی سلطنت پھیلتی گئی۔ بغداد، دمشق یہ صرف شہر نہیں تھے بلکہ علم کے چراغ تھے۔ الرحیق المکتوب میں ذکر ملتا ہے کہ مسلمان صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ سائنس، طب، ریاضی اور فلسفے کے رہنما بھی تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمان روشنی بانٹ رہے تھے۔ لیکن پھر کچھ بدلا، دلوں سے اخلاص کم ہونے لگا، دنیا کی محبت بڑھتی گئی، قرآن سے دوری شروع ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں امت نے اپنے اصل راستے سے بھٹکنا شروع کیا۔ پھر امت تقسیم ہونے لگی۔ لسانی، نسلی اور فرقہ وارانہ اختلافات نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ کمزوری میں بدل گیا۔ جب اندر سے کمزوری آئی تو دشمنوں نے حملہ کیا۔ تاریخ الطبری کے مطابق تتاریوں نے بغداد کو تباہ کر دیا۔ دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ کتابوں کی سیاہی سے یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ علم اور تہذیب کے زوال کی علامت تھی۔ آج صورتحال اور پیچیدہ ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک وسائل سے مالا مال ہیں لیکن پھر بھی محتاج ہیں۔ سودی نظام، سیاسی عدم استحکام، تعلیمی پسماندگی، یہ سب مسائل امت کو جکڑے ہوئے ہیں۔ ریاض الصالحین کی ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخواں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن کمزور ہوگے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف تاریخ ہے یا ایک انتباہ؟ آج ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایمان کمزور اور دنیا کی محبت غالب ہو چکی ہے۔ ہم قرآن رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی سنت سے دور ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے، کیا ہم بدلیں گے یا تاریخ خود کو دہراتی رہے گی؟ امت مسلمہ کا زوال کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک نتیجہ تھا ہمارے اعمال کا۔ لیکن امید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدل لے۔ یہی وہ پیغام ہے۔ اگر ہم دوبارہ قرآن کی طرف لوٹ آئیں، اگر ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، اگر ہم اتحاد کو اپنائیں تو وہی امت دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک سوال چھوڑتی ہے، کیا ہم تاریخ سے سیکھیں گے یا زوال کا یہ سفر جاری رہے گا؟ فیصلہ آپ کا ہے۔